ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس خوب پیسہ آ جائے، خوب مال آ جائے۔ مال کو دے کر، اولاد کو دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ مال جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ملے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، صرف سننا اور بولنا ہی کافی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا، حرص اور لالچ، یہی حرص اور یہی لالچ آدمی کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ نقول کما امرنا اللہ، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے، مال پیسہ آنے سے، دولت آنے سے ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ تمام قسم کی تعریفیں اور ہر طرح کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ محترم حضرات اور محترمہ خواتین حضرات اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں ہم نے ایک ایسا عنوان چنا ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ مال، اولاد، دنیا کی نعمتیں، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس خوب پیسہ آ جائے، خوب مال آ جائے، زندگی اچھی گزرے، کمفرٹیبل لائف ہو اس کی، لگژری لائف ہو اس کی، اور اچھا کھائے، اچھا پیے، اور اچھا سا ایک شاندار گھر بنائے۔ یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یہ بھی ہم کو سامنے رکھنا ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ نمبر 64 یعنی 64 اور پارہ نمبر 28 کی آیت ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16، 15ویں اور 16ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سراسر آزمائش ہے، ایک فتنے کی چیز ہے، آزمائش ہے۔ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش، یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ مال کو دے کر، اولاد کو دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ بندہ
میرا شکر گزار بنتا ہے یا میرا نافرمان بنتا ہے۔ اور عام طور پر آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، خوب دولت آ جاتی ہے، تو یہ مال، یہ پیسہ، یہ دولت آدمی کو اللہ کی نافرمانیوں پر لے جاتی ہے۔ برے اخلاق، بدترین اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں جس کے پاس بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہاں برائیاں، برے اخلاق، بدترین چیزیں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بری صفات آدمی کے اندر پیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ کیونکہ مال آدمی کو، اولاد آدمی کو بعض اوقات آدمی کو اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے روکتے ہیں، اور نافرمانی کے راستے پر اور شیطان والے راستے پر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں دے کر کہ یہ بندہ میرا شکر گزار بنتا ہے، میرا فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مال کو مت دیکھو، دولت کو مت دیکھو، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ لینے کی کوشش کرو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ لینے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو اجر ہے اور جو ثواب ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ ملنے والا ہے، وہ اجر و ثواب، اور وہ ہمیشہ کی لائف، ہمیشہ کی زندگی بہترین اس وقت گزرے گی۔ اور اگر اللہ کے پاس جو چیز ہے، اللہ کے پاس جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ لینے کی کوشش کریں گے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ضرور تم کامیاب رہو گے۔ کیونکہ مال جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ملے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو خوب نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی مال کہاں سے لیا ہے، کہاں سے کما رہے ہیں، کس جگہ خرچ کر رہے ہیں، جائز طریقے سے یا ناجائز سے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، دیندار بنا رہے ہیں کہ بے دین بنا رہے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پوری زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ واسمعوا واطیعوا، اور اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے رہو، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سنتے رہو۔ واسمعوا واطیعوا، صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، صرف سننا اور بولنا ہی کافی نہیں ہے، فرمایا واطیعوا، اور فرما برداری بھی کرو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا، پھر فرمایا جو مال ہے اس مال میں صدقہ خیرات خوب کیا کرو، زکوٰۃ نکالو، اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی خیرات غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے
ہر مستحق کے، ہر غریب کا حق اس اپنے مال میں سے ادا کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم اس طرح کرتے رہو گے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہو گے، اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر عمل کرتے رہو گے، اور خیرات کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت والی ہمیشہ والی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آدمی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہرس، لالچ، یعنی خوب کمانے کی، خوب کھانے کی، خوب اچھی زندگی گزارنے کی ہرس اور لالچ۔ یہی ہرس اور یہی لالچ آدمی کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہی ہرس، یہی لالچ آدمی کو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی والے راستے پر ڈالتی ہے، اور یہی ہرس اور یہی لالچ آدمی کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بننے سے روکتی ہے اور شیطان والے راستے پر چلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنے نفس میں، اپنے دل میں، اس کے دل میں جو خواہش ہے، جو ہرس ہے، لالچ ہے، اس لالچ سے اور اس ہرس سے جو محفوظ رہا، جو بچ گیا اور اپنے آپ کو بچا لیا اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پہچان کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہرس سے، لالچ سے بچا لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت والی زندگی میں بھی کامیاب ہیں۔ تو یہ ان دو آیتوں کا معنی اور مطلب ہوا۔ ان دو آیتوں سے یہی بات نکلتی ہے، یہی معنی و مطلب نکلتا ہے کہ آدمی حریص، لالچی نہ بنے، اور آدمی جتنا اس کو جائز طور پر حلال روٹی جتنی مل رہی ہے، حلال روزی جتنی مل رہی ہے، اسی پر اکتفا کرے، حرام کی طرف نہ جائے، اور جو حلال کمائی اس کی ہے اسی کی طرف جائے اور حرام کمائی کی طرف نہ جائے، اور زیادہ ہرس نہ کرے، زیادہ لالچ نہ کرے، اللہ کے اجر، اللہ کے پاس جو ثواب ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دے، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کو راضی رکھے، اللہ کو خوش رکھے، تو وہ کامیاب و کامران ہوگا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت والی زندگی میں بھی۔ تو عزیز حضرات، میری ماں بہنیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال اور اولاد اللہ نے جیسے فرمایا آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں دے کر بھی آزماتے ہیں۔ دے کر آزماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں، کیونکہ انسان کے بعد سب سے بڑی نعمت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت انسان کو مال، پیسہ ہے، کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے۔ ایمان، اسلام، دین، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو اور اس نعمت کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مال اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ نعمت بھی دیتے ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ بھی ہے، اللہ پوچھیں گے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ کہاں سے اس کو حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، کیسا حاصل کیا، کہاں سے لیا، کہاں سے خرچ کیا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال مال اور اولاد اللہ کی آزمائش ہے،
اس آزمائش سراسر آزمائش ہے. ایک مومن بندہ اس کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے، اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرتے ہوئے، مال کو صحیح طور پر کماتے ہوئے، حلال کماتے ہوئے اور حلال جگہ پر خرچ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ میں بتا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا اذا فتحت عليكم خزائن الروم والفارس اي قوم انتم قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما امرنا الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او غیر ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون پھر فرمایا ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون رقاب بعضهم على بعض. یہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا الا خبردار، وہ اس وقت تو تم یعنی مہاجرین انصار اور مہاجرین مدینے میں انصار اور مہاجرین تھے. آپ نے فرمایا کہ یاد کرو اس زمانے کو، یعنی جس وقت تم پر روم اور فارس کے خزانے فتح ہو کر آئیں گے، یعنی تم جہاد کرو گے، ملکوں کو فتح کرو گے، ملکوں کی دولت سمیٹ کر ساری دولت مال غنیمت بن کر تمہارے پاس آئے گی اور پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی، مال و دولت خوب تمہارے پاس آ جائے گی. کیونکہ روم اور فارس اس زمانے میں، جیسا کہ آج کے دور میں امریکہ اور رشیا کہتے ہیں، سپر پاور طاقتیں تھیں. اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس سپر پاور طاقتیں تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ جہاد کرے گی میری امت، جہاد کرے گی، میرے صحابہ جہاد کریں گے، جہاد کر کے روم و فارس کے ملکوں کو فتح کریں گے اور ان کی دولت اور ان کا مال سارا مال غنیمت بن کر تمہارے پاس آ جائے گا. جب تمہارے پاس آ کر تمہارے درمیان بٹ جائے گا تو جب تم کیسی حالت میں ہوگے، ای قوم انتم، تم کیسے ہو جاؤ گے، بدل جاؤ گے. اب تو کچھ نہیں ہے، لیکن مال پیسہ مال غنیمت آ جانے کے بعد تمہارے اخلاق، تمہاری صفتیں، تمہارے اندر کی جو عادتیں ہیں وہ بدل جائیں گی. تم ایک دم چینج ہو جاؤ گے، ایک دم بدل جاؤ گے. تو عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نقول کما امرنا اللہ، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے، مال پیسہ آنے سے، دولت آنے سے ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہماری صفتیں بدلنے والی نہیں ہیں، ہماری عادتیں بدلنے والی نہیں ہیں. ہم تو ویسا ہی کہیں گے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے جیسا فرمایا ہے. جب بھی ہم اللہ کے مطیع فرما بردار رہیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے فرمایا ہے اگر تم شکر کرو گے، شکر گزاری کرو گے، شکر گزار بندے بن کر رہو گے تو میں اور دوں گا اور زیادہ دوں گا. لیکن اگر ناشکراپن کرو گے، ناشکر گزاری کرو گے، ناشکرا بندہ بن کر رہو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے.
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مال، پیسہ، دولت، روم و فارس کے خزانے ہمارے پاس آ جائیں گے، جب بھی ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکموں کے پابند رہیں گے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پابند رہیں گے، جب بھی مال پیسہ آ جانے کے بعد بھی۔ تو آپ نے فرمایا او غیر ذالک، ہاں یہ تو بات ہے، تم تو کہہ رہے ہو ہم نہیں بدلیں گے، کیا دوسری حالت بھی ہو جائے گی تمہاری؟ اس کے علاوہ دوسری بھی کوئی شکل ہے؟ اس کے علاوہ دوسری بھی کوئی بات ہے؟ وہ دوسری بات کیا ہو جائے گی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے فرمایا تتنافسون، مال پیسہ آ جانے کے بعد تمہارے اندر مقابلہ شروع ہو جائے گا، مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی۔ کیا مقابلہ بازی؟ پیسے میں، مال میں۔ ایک کے پاس گاڑی ہے تو دوسرے کے پاس دوسری گاڑی، تیسرے کے پاس دو، تین، اس کے پاس ایسا ہے تو میرے پاس 4 گاڑیاں ہونا چاہیے، اس کا گھر ایسا شاندار بنا ہے تو میرا گھر اس سے زیادہ شاندار ہونا چاہیے، میں ایسا گھر بناؤں گا کہ گلی میں کسی کا ویسا گیٹ نہیں ہوگا۔ اس طرح مقابلہ بازی، تتنافسون، یعنی تم مقابلہ بازی کرنے لگو گے۔ مال دولت آنے کے بعد تمہارے اندر ایسی صفتیں پیدا ہوں گی کہ مقابلہ بازی کرو گے، تو مقابلے میں ایک دوسرے سے، دنیا میں ایک دوسرے سے مال دولت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ پھر فرمایا ثم تتحاسدون، جب یہ چیز پیدا ہوگی مقابلہ بازی یعنی آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، تو ایک چیز تمہارے اندر پیدا ہوگی، وہ حسد جلن پیدا ہوگی کہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے، اللہ اس کو غارت کر دے، اللہ اس کو غارت کر دے، اللہ اس کے نعمت کو چھین لے، اس طرح سے تمنا کریں گے۔ تتحاسدون ثم تتحاسدون، پھر حسد کرنے لگو گے، آپس میں ایک دوسرے سے جلو گے، جلن پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا یہ حسد، جلن اور یہ ساری چیزیں دل کی کیفیتیں ہیں۔ پھر فرمایا ثم تتدابرون، پھر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے۔ اب جیسے کیسے مل کر بات کر رہے ہو، اور کیونکہ کچھ پیسہ نہیں ہے تو مل کر بیٹھتے ہو، بات کرتے ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تتدابرون، ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے۔ پھر فرمایا ثم تتباغضون، پھر ایک دوسرے سے نفرت کرو گے، بغض، عناد یعنی بغض، سرکشی، یعنی تمہارے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگو گے، عداوتیں کرنے لگو گے، دشمنیاں کرنے لگو گے۔ کیونکہ جب مال آتا ہے تو پہلے راستہ بنا کے آتا ہے، ایسا نہیں آتا ہے۔ اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا راستہ بری صفتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، اور بری صفات، بری عادتیں، یہ بنانے کے بعد آدمی کے اندر پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے۔ الا ماشاءاللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، 100 میں 2%، 5%، 10%، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مال آ جانے کے بعد آدمی تقوی والا رہے، آدمی متقی پرہیزگار بن کر رہے، آدمی دیندار بن کر رہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پہلے پیسہ، مال راستہ بناتا ہے، پھر آتا ہے کسی کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا ثم تنطلقون فی مساکن المہاجرین، پھر تم کیا کرو گے؟ مہاجرین کے گھروں پر حملہ بول دو گے، مہاجرین کے گھروں پر بھی حملہ کر دو گے۔ یعنی انصار اور مہاجرین، انصار مدینے کے صحابہ کو کہتے ہیں، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ ثم تنطلقون فی مساکن المہاجرین، مہاجرین کے گھروں پر حملہ کر دو گے، حلہ بول دو گے، اور پھر کیا کرو گے؟ خود مہاجرین کو ایک دوسرے سے لڑا دو گے۔ تو لڑانا اور دشمنیاں کرنا، عداوتیں کرنا، نفرتیں کرنا، حسد اور جلن کرنا اور ایک دوسرے سے قطع رحمی، قطع تعلق توڑ لینا، یہ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔
پہلے غریب تھا، سب سے ملتا تھا، جلتا تھا، بات اچھی کرتا تھا، جو ہی 2-4 پیسے آ گئے، جو ہی عہدہ مل گیا، پوسٹ مل گیا، یا نہیں تو اچھی ملازمت مل گئی 50,000 والی، 40,000 والی منتھلی، اب دیکھو اس کے اخلاق، پہلے تو سب کو دیکھتا تھا، اب تو کسی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بس اپنا خود دیکھتا ہے، اور اب میں کیا ہوں اور کیسے ہوں، کوئی کسی طرف نظر نہیں دوڑاتا ہے۔ اور پہلے تو اپنے رشتہ داروں سے خوب ملتا تھا، جلتا تھا، ان کے پاس جاتا تھا، خالہ کے پاس جاتا تھا، آنٹی کے پاس جاتا تھا، بات کرتا تھا، کیسے خالہ، کیسی امی، یہاں تک کہ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ماں کو نہیں پوچھتا ہے، یہاں تک کہ باپ کو نہیں پوچھتا ہے، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو پیسہ اپنی صفات بناتا ہے، پیسے کے ساتھ اس کی کیریکٹر، بیڈ کیریکٹر، برے اخلاق ضرور آتے ہیں۔ پہلے راستہ بنا کر پیسہ کسی کے پاس آتا ہے، پیسہ یہ دیکھتا ہے ہاں یہ آدمی میرے لائق ہے یا نہیں، میں اس کے پاس جاؤں یا نہیں، جب میرے لائق بن گیا، برے اخلاق والا بن گیا، اور قطع تعلق، رشتے ناطے توڑنے والا بن گیا، گالی گلوچ کرنے والا بن گیا، دھوکہ دینے والا، چیٹنگ کرنے والا بن گیا، جھوٹ بولنے والا بن گیا، اور تو اب دشمنیاں حسد کرنے والا بن گیا، تو اب یہ بولتا ہے ہاں اب یہ میرے لائق ہو گیا ہے، میرے موافق ہو گیا، اب میں اس کے پاس جاؤں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، عام طور پر یہ ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہم کو سمجھ دی ہے کہ کون کون کیسا ہو گیا، کس طرح سے ہو گیا، مال کے پیسے آنے کی وجہ سے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ آنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ آدمی کو سب سے زیادہ بدلنے والی چیز پیسہ ہے، آدمی کو سب سے زیادہ بدلنے والی چیز مال، دولت، پیسہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صفتیں گنائی ہیں، بری صفتیں۔ کیا کیا بری صفتیں؟ مقابلہ بازی، یعنی مطلب یہ کہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، پیسے میں، گاڑی میں، رہن سہن میں، اچھی زندگی گزارنے میں، انہیں ایسا کر رہا ہے، اس نے 20,000 کا فون لیا ہے، اب مجھ کو کتنے ہزار کا لینا چاہیے؟ بڑھ کے لینا چاہیے، کم تو نہیں لینا چاہیے، اس سے کم لوں گا تو میری حیثیت گر جائے گی، 40,000 کا لینا چاہیے۔ اگر وہ 50,000 کا لے لیا ہے تو اب مجھ کو تو 70,000 کا لینا چاہیے۔ اس طرح مقابلہ بازی شروع ہوگی، سب سے پہلے مقابلہ بازی، اس کے بعد حسد، جلن، اس کے بعد اس کے بعد قطع تعلق، رشتے ناطے توڑ لینا، رشتے بھائی سے رشتہ توڑ لیتا ہے، غریب بھائی، مالدار بھائی غریب بھائی سے رشتہ توڑ لیتا ہے، نہیں بھائی ہم غریبوں کے پاس نہیں جاتے، کھلا بولتا ہے، صاف بولتے ہیں، بعض اوقات صاف بولتا ہے غریبوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، غریب کے پاس ہم نہیں جاتے۔ تو بھائی سے رشتہ توڑ لیتا ہے، تو قطع رحمی، قطع تعلق، پھر اس کے بعد تتباغضون، بغض یعنی نفرت، دلوں میں نفرت یہ ضرور پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے، جس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ کے اس دعا کا مطلب معنی اس طرح سے ہے کہ اے اللہ مجھ کو زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں۔ مسکینی کی حالت میں کیا مطلب؟ یعنی انسان کی ضرورتیں جتنی ہیں اتنی پوری ہو جائے، اچھے انداز سے کھانا ہو جائے، اچھے انداز سے پینا ہو جائے، اچھے انداز سے ایک معمول انداز سے گھر بن جائے، بس یعنی حلال کا، جائز کا۔ احیینی مسکیناً، مسکینی کی حالت میں مجھ کو زندہ رکھ، وامتنی مسکیناً، اور مرتے دم تک میری اس کی ایسی حالت ہو، یعنی ضرورت کی زندگی میری پوری ہو جائے، ضرورتیں کفاف یعنی ضرورتیں میری پوری ہو جائیں گے، ضرورت سے زیادہ میرے پاس نہ ہو، ضرورت سے زیادہ پیسہ میرے پاس نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا میں اس سے پہلے گھروں میں سامان کے بارے میں بتایا تھا کہ گھروں میں سامان، اس سے پہلے کہ خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں نے بتایا تھا کہ گھروں میں سامان کیسا ہو، کتنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراش للرجل، فراش لامرأته، وفراش الثالث للضيف، والرابع للشیطان۔
کہ ایک بستر آدمی کا اپنا ہو گھر میں، اس کے بچوں کا، اس کی بیوی کا، تیسرا بستر مہمان کا، چوتھا بستر اگر ہو گیا تو وہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے وہ چوتھا بستر۔ تو اس طرح سے جو ہے یعنی اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھ کو مسکینی کے حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کے حالت میں موت ہو میری، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن بھی میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرا، مجھ کو مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے، تو ہم کو بھی اس طرح کی یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے۔ تو ضرورت والی زندگی ہم کو گزارنا ہے، ضرورت سے زیادہ کی کوشش کریں گے، ضرورت سے زیادہ کی حرص کریں گے، ضرورت سے زیادہ کی لالچ کریں گے تو ظاہر بات ہے دھوکہ دینا پڑے گا، ظاہر بات ہے جھوٹ بولنا پڑے گا، ظاہر بات ہے کسی کا حق دبانا پڑے گا، ظاہر بات ہے یعنی مطلب ہے کہ دھوکہ دینا پڑے گا، فراڈ کرنا پڑے گا، چیٹنگ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ہم کو یعنی کفاف والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔